رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خصوصیات اور ایسی صفات سے مزین کیا تھا جو خصوصیات کسی کو بھی عطا نہ ہوئی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی اور کو۔ جن خصوصیات سے اللہ نے سارے انبیاء کو مزین کیا، ساری نبیوں کو عطا کی، وہ ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کہ یوسف کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی بھوک، موسیٰ علیہ السلام کا سفید ہاتھ، روشن ہاتھ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ جو خوبیاں تمام نبی رکھا کرتے تھے وہ ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر نبیوں پر فضیلت دی گئی، مجھے 6 ایسی چیزیں عطا فرمائی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی۔ پچھلی امتوں کے لیے، پچھلے نبیوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے طفیل غنیمت حلال کر دی۔ ایسے ایک خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، ایک صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جو ہے 1 مہینے کی مسافت کے بقدر سفر کیا کرتا تھا، یعنی جتنی مسافت 1 مہینے میں انسان طے کر لیتا، اتنی مسافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی تھی کہ آپ کے جانے سے پہلے جو ہے آپ کا رعب پہنچ جایا کرتا تھا۔ دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رعب ڈال دیا تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ کے جانثار تھے، آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے، وہ آپ کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ کے حسن پر اللہ تبارک و تعالی نے رعب کا پردہ ڈال دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تو عیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اللہ تبارک و تعالی نے رعب کا پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک صفت یہ عطا کی گئی کہ اعطیت جوامع الکلم، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جوامع الکلم، جامع کلمات عطا کیے گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اپنے اندر بے انتہا مفہوم لیے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ چند جملے ہیں، اور اگر اس کی وضاحت کرنے بیٹھے تو دفتر کے دفتر تیار ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، یہ مختصر الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیع مفہوم کو ادا کر لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ اور ایک خاصیت یہ ارشاد فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص خطۂ ارض کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری زمین کے لیے، بلکہ ساری زمین کے لیے نہیں، ساری مخلوقات کے لیے۔ ایک اور خصوصیت ارشاد فرمائے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے ساری زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، کہ اس امت کے افراد زمین میں جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ زمین پاک ہو، اور جہاں چاہیں پاکی حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ زمین پاک ہو۔ پانی نہ ہو تو مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مٹی مسلمان کی پاکی کا ذریعہ ہے اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ مٹی مسلمان کی پاکی کا ذریعہ اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ اسی طریقے سے اگر زمین سوکھ گئی تو وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے سے مراد امت بھی اس کے اندر داخل ہے، کہ پوری زمین کو جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اور چھٹی خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے،
اس کی تصدیق کرنے والا جھوٹا ہے، وہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک ضروری امر کا انکار کر دیا۔ محمد رسول اللہ کا خاتم الانبیاء ہونا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا عبد اللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو خاتم النبیین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی نے ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں۔ اب آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ 6 صفات ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفات ہیں جن صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے انسانوں پر بلکہ ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے نبی کی امت کے اندر، جو سید الانبیاء بھی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں، ایسے پیارے نبی کی امت کے اندر ہم سب کو پیدا فرمایا۔